اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جی سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 148 ہے کہ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا۔ آیت نمبر 148 بیان کر رہی ہے کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو کوہ طور پر جانے کے بعد جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا کہ جھوٹوں سے بچ کے رہنا، فریب دینے والوں سے بچ کے رہنا، لیکن یہ قوم بچی نہیں۔ سامری نے جناب موسیٰ کے جانے کے بعد سامری نے جھوٹ بولا کہ موسیٰ کا جو معبود ہے وہ موسیٰ بتانا بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام بتانا بھول گئے۔ آل فرعون کے زیورات بنی اسرائیل نے اتار لیے تھے، جو آل فرعون زیورات پہنتے تھے اور خود پہن لیے تھے، یہ مال غنیمت کے طور پہ اٹھا لیے تھے اور خود پہن لیے تھے۔ یہ زیورات بنی اسرائیل، ایک ٹائم آیا کہ جب بنی اسرائیل بوجھ محسوس کر رہے تھے، ان زیورات بڑے وزنی زیورات تھے، تو یہ زیورات انہوں نے تنگ آ چکے تھے اور انہوں نے یہ زیورات اتار کے پھینک دیے۔ سامری نے انہی زیورات سے گوسالے کا مجسمہ بنا لی۔ وہ جو پھینکے ہوئے زیورات تھے، بنی اسرائیل نے جو پھینکے تھے، انہی زیورات سے مجسمہ بنا لیا۔ اور بنی اسرائیل کے لیے گائے کمزوری تھی، جو بنی اسرائیل کی کمزوری تھی وہ گائے تھی۔ اس مجسمے سے جو انہوں نے گوسالے کا مجسمہ بنایا، تو اس مجسمے سے آواز نکالی۔ اس نے کوئی حیوان کو زندہ نہیں کیا، زندہ حیوان نہیں بنایا تھا، ذہن میں رکھیے گا، مجسمہ بنایا تھا۔ اس کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ زندہ حیوان بنا دے، تاکہ کہیں کہ ہاں جی بنی اسرائیل کا بہکنا صحیح تھا کیونکہ ان کے سامنے حیوان بنا لیا، زندہ حیوان بنا لیا۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ آواز یہ نکالی کہ تمہارا اور تمہارے رہبر موسیٰ کا معبود یہ گوسالہ، یہ آواز نکالی تھی۔ یہ آواز کون سی تھی جو نکالی تھی؟ یہ اب یہ بہت بڑا ڈرامہ اس نے کیا۔ کیا ڈرامہ ہوا کہ اس سامری نے اس پہلے گوسالے کو بنایا ان کے پھینکے ہوئے زیورات سے، پھر اس سے ایک آواز نکالی، آواز بھی انسانی نکالی، نہ کہ اس گوسالے کی آواز نکالی کہ معبود تمہارے لیے بول رہا ہے۔ اور کیا بول رہا ہے؟ آواز یہ نکالی، تمہارا اور تمہارے راہبر موسیٰ علیہ السلام کا معبود یہ گوسالہ ہے۔ فریب میں آ گئے۔ گائے کمزوری تھی، ان کی گائے کمزوری تھی۔ جناب ہارون علیہ السلام روکتے رہے، لیکن ان کی بات انہوں نے نہیں سنی۔ جو ہی آواز نکالی تو شور و گل ہوا، کوئی جناب ہارون کی بات نہیں سنی۔ ٹھیک، بس اب آئیں آیت کو سمجھتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا۔ قوم موسیٰ میں سے سامری نے من بعدہ کوہ طور پر 40 راتیں گزارنے کے لیے جب جانے کے بعد، من حلیہم، ان کے جو زیورات، بنی اسرائیل کے جو اتارے ہوئے زیورات ہیں، سامری نے ان کو اٹھایا اور ان سے مجسمہ کیا بنایا؟ عجلاً جسدا، ایک مجسمہ بنایا بچڑے کا، لہو خوارن، اور اس سے آواز کیا نکالی؟ اس سے آواز نکالی کہ وہ گوسالہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تمہارا اور تمہارے رہبر موسیٰ کا معبود ہوں۔ وہ بتانا بھول گئے تھے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم، کیا وہ علم نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے کہ اس بات کے علاوہ وہ اور کوئی بات اس نے کی نہیں؟ لا یکلمہم، ان سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا،
کہ ہر ایک کا جواب دے. ولا یہدیہم، اور نہ ہی ان کی ہدایت کر رہا تھا. انہیں عقل تھی، اتنی عقل جناب موسیٰ نے ان کو مدد کی تھی کہ اتنی عقل ان کے اندر آئے. وہ کیا؟ رہبر الہی عاقل بناتا ہے، زنگ ہٹاتا ہے فطرت سے، دفن شدہ عقل کو نکالتا ہے. امام علی نے نہج البلاغہ میں کہا، فرمایا کہ انہم لیصیروا لہم دفائن العقول، انبیاء آئے ہیں تاکہ دفن شدہ عقلوں کو نکالیں. علم یراؤ یعنی علم یعقلوا، علم یعلموا، یراؤ بمعنی ظاہری دیکھنے کا نہیں ہے. علم یعقلوا، علم یعلموا، کیا وہ علم نہیں رکھتے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ انہو، کہ یہ عجلا جسدا لا یکلمہم، ان سے کوئی کلام نہیں کر رہا. ولا یہدیہم، کلام کرنا اور چیز ہے، آواز نکالنا اور چیز ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آواز نکالی گئی تھی، ان سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے. اور نہ ہی ان کی ہدایت کرتا ہے. سبیلا، کسی راستے کی، راہ حق کی. اتخذو، جسے انہوں نے اپنایا ہو، کہ بتائے کہ یہ راستہ جو ہے ٹھیک ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. وکانوا ظالمین، ظالمین. شاباش. یہاں ظالمین کس معنی میں ہوا؟ ہاں، یہاں ظالم کیا؟ شرک، شرک، مشرکی، مشرک ہو گئے. گائے کمزوری تھی، کمزوری کو سامری لایا، کمزوری کو سامری لایا. وکانوا ظالمین، اور ہو گئے شرک کرنے والے. وکانوا ظالمین، ہو گئے مشرک، ہو گئے مشرک. بس انہوں نے معبود بنا لیا عجلاً جسد. ہاں، اس لیے معبود بنایا کیونکہ خواہشات نفسانی کے پیروکار تھے، خواہشات نفسانی کی پیروی میں تھے، تبھی وہ کیا ہوئے؟ نتیجتاً مشرک ہوئے، مشرک ہوئے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ محاورہ ہے عربی میں. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ انتہائی مذمت اور پشیمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. آئے جب جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام پلٹے اور دلائل ذکر کیے، بڑے پشیمان ہوئے، اپنے ہاتھوں پہ گرے ہوئے. یہ ظاہری ترجمہ ہے. مراد کیا ہے؟ وَلَمَّا، اس طرح بلائیں ان پر مسلط ہوئیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے. ٹھیک کہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا، کہ وہ سمجھ گئے کہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی گہری گمراہی میں، اتنی گہری گمراہی میں ہیں. پشیمان ہوئے، سخت پشیمان ہوئے جناب موسیٰ کے آنے کے بعد. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، گر گئے اپنی نظروں میں، گر گئے اپنی نظروں میں، پشیمان ہو گئے، سخت پشیمان ہو گئے. وَرَأَوْا، رَأَوْا یعنی علموا، عقلوا، اور وہ جان چکے تھے اور انہیں سمجھ آ چکی تھی. انہم قد ضلوا، کہ بتحقیق وہ گمراہ ہو گئے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے. سامری گمراہ بھی تھا، گمراہ کرنے والا بھی تھا، اور یہ گمراہ ہو گئے. قالو، اب دعا کرتے ہوئے کہا، اب دعا ہے، یہ جملہ ہے دعائیہ ہے. قالو، انہوں نے جو دعا کرتے ہوئے کہا، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش نہ دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور حتماً ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. خسارہ اٹھانے والوں میں سے. مکمل نقصان کو خسارہ کہا جاتا ہے. مکمل نقصان جب انسان اٹھائے یعنی کوئی چیز انسان 50 میں خریدے، مفت میں دے ڈالے، مفت میں دے ڈالے، اسے خسارہ کہا جاتا ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی جناب موسیٰ معصوم تھے تو غضبناک کیوں ہوئے، غمگین کیوں ہوئے، غضبناک کیوں ہوئے؟ غضبان، غضبناک ہونا، اسفا، غمگین ہونا. ٹھیک، بس ایک رہبر جس نے اپنے قوم کی ہدایت کے لیے محنت کی ہو، 10 معجزے دکھائے ہوں، 10 معجزے دکھائے ہوں، توحید جس نے سمجھائی ہو، 40 راتیں چلا جائے اپنی قوم کے لیے تاکہ توریت کو لے کے آئے اور اپنی قوم کی ہدایت کرے، خلیفہ بھی مقرر کر کے جائے،
جناب ہارون کو خلیفہ بھی مقرر کر کے گئے، پھر بھی خلیفہ ہونے کے باوجود قوم گمراہ ہو جائے، خلیفے کی بات نہ سنے، تو یہ رہبر غصہ بھی ہوگا اور غمگین بھی ہوگا۔ ایک رہبر غصہ بھی تھا، غمگین بھی تھا۔ اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود سامری کے دھوکے میں آنا، ایک غصہ بھی دلائے گا، غم بھی دلائے گا۔ بس سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، جناب ہارون کی انہوں نے اطاعت نہیں کی، خلیفہ جناب موسیٰ کی اطاعت نہیں کی۔ ٹھیک، بس دیکھیے گا، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اِلیٰ قَوْمِهِ، قوم کی جانب، غضبان، دیکھا کہ گوسالے کی پیروی کی جا رہی ہے، گوسالے کی عبادت کی جا رہی ہے، گوسالے کی پرستش کی جا رہی ہے، اسفا، غضبناک بھی ہوئے، غمگین بھی ہوئے، قال، اب کہا، غصے کی اور غمگینی دونوں حالت میں، دونوں حالتیں تھیں، غمگین بھی تھے اور غصے میں بھی تھے، کہ کتنے برے تم سب میرے جانشین تھے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، کتنے برے تم سب میرے جانشین تھے، کیوں تم سب نے اپنے رہبر کے حکم نہ آنے کے باوجود تم سب نے جلدی کی؟ تمہارے رہبر کا کوئی حکم نہیں آیا، جناب ہارون نے تمہیں کوئی اجازت نہیں دی کہ جناب موسیٰ نے ایسا کہا ہے، تم نے دھوکے میں آ کے تم دھوکے میں گرفتار ہو گئے۔ ٹھیک، اَأَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیوں تم سب نے جلدی کی اپنے رب کے حکم کی؟ اگر رہبر نے ابھی تک حکم نہیں دیا، تم نے جلدی کر دی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، ہم نے کہا تھا کہ ایک ایک تختی، ایک ایک سورہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ تختیاں رکھ دیں، القى الالواح، جہاں اگر ترجمہ ہو پھینک دیں تو یہ مناسب نہیں، نیچے رکھ دیں۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اب یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو اپنے بھائی کو بھی میں اپنے گریبان سے پکڑنے کے لیے تیار۔ غصے میں بھی تھے، غمگین بھی تھے، بس کس کو؟ جانشین کو پکڑا۔ اخذ برأس اخیہ، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، یجرہ الیہ، سر کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچا۔ اب دیکھا جناب ہارون نے کوئی غصہ جائز ہے، لیکن غصہ کہاں ان کو قوم پہ کرنا چاہیے۔ قال ابن ام، یہ غور سے دیکھیے گا، یہاں جناب ہارون نے یہ نہیں کہا کہ یا ابن اخی، یا اخی، قال یا اخی، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ یا ابن ام۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ماں کی یاد کیوں دلائی؟ کیونکہ ماں شفقت اور رحمت کی علامت ہے، ماں شفقت اور رحمت کی، تاکہ جناب موسیٰ جناب ہارون کی نسبت نرم اور شفیق ہو جائیں، بس جناب موسیٰ نے اپنی قوم پہ اعتراض کیا، وعدہ خدا کے مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا تم نے، 40 راتوں کے مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا تم نے۔ ٹھیک، بس توریت کی تختیاں اپنے ہاتھ سے رکھی نیچے، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کہا نہیں، ان القوم استضعفونی، میں نے نہیں کی، لیکن بے شک اس قوم نے الف لام ہے، ترجمہ بس اس قوم کرنا ہے، ان القوم، اس قوم نے، بنی اسرائیل نے، بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں، ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کیونکہ اکثر اس میں کیا تھے؟ بنی اسرائیل، مراد ہی نہیں کہ سارے بنی اسرائیل کے تھے، اکثر اس میں کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے۔ ان القوم، بے شک اس قوم نے، بنی اسرائیل نے، استضعفونی، میری مخالفت کر کے مجھے
جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوفی ولا یوفی، کوفے والے وفا نہیں کرتے، امام سے وفا نہیں کی، اگرچہ امام کے حسین کے لشکر میں زیادہ کوفی ہی تھے، لیکن اکثر جو وعدہ توڑنے والے تھے، عہد کو خراب کرنے والے تھے، جنہوں نے امام کو خط لکھا وہی امام سے لڑنے آئے تھے اکثر، تو اس وجہ سے کوفی ولا یوفی، وگرنہ حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ، زہیر جیسے لوگ آئے تھے، امام کے لشکر میں آئے تھے. ٹھیک، بس ان القوم استضعفونی، بے شک اس قوم نے میری مخالفت کر کے مجھے کمزور کر دیا. یہ جناب ہارون نے کہا. قال، جناب ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی ماں علامت رحمت اور شفقت، تم میرے لیے رحیم بن جاؤ، نرم بن جاؤ، شفیق بن جاؤ. ان القوم استضعفونی، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا. وقادو، میں اتنا ان کو منع کر رہا تھا کہ نزدیک تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں. یقتلوننی، یقتلوننی، آپ تاریخ کے واقعات دیکھیں کہ امام حسن کے سپہ سالاروں نے خط لکھا حاکم شام کو کہ آپ کے لیے ہم تیار ہیں کہ امام حسن کو قتل کر دیں. معاملہ اسی طرح کا تھا. کہا ان وقادو یقتلوننی ولا تشمت بی الاعداء، اے میرے بھائی مجھے خوار نہ کرو اعداء، اپنے دشمنوں کے سامنے. ہاں جی، جناب ہارون کہہ رہے ہیں، اے میرے بھائی فلا، اے میرے امی کے بیٹے، فلا تشمت بی الاعداء، مجھے خوار نہ کرو اپنے دشمنوں کے سامنے. میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے نہ قرار دو ظالم قوم کے ساتھ. یہ ظالم قوم جو مشرک بھی ہے، مشرک اس وجہ سے کیونکہ خواہشات نفسانی کی پیروکار ہے. ٹھیک، بس جناب ہارون نے ماں کا نام لیا تاکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نرم اور شفیق ہوں، اور یہ جناب موسیٰ کی عصمت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ دیکھا گوسالہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو توحید سکھا گئے تھے وہ گوسالہ پرستی میں. سب سے اہم نقطہ ہمارے ہاں توحید ہے، توحید ہے. یہ اگر مضبوط ہو جائے تو ہماری رسالت بھی مضبوط ہوگی، ہماری امامت بھی کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.